إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھا کام کریں، اچھی سوچ رکھیں، تاکہ دنیا میں بھی اچھا نام ہو اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعام یافتہ لوگوں میں سے شمار کیے جائیں۔ برے لوگوں کے ساتھ رہنا، برے لوگوں سے دوستی کرنا، بری سوچ رکھنا، برا کام کرنا نہ دنیا میں آپ کو ترقی دے سکتا ہے، نہ آخرت میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہت سارے احکامات ہیں، ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا گزر بسر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی پر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اس لیے اچھا کام کرتے ہیں۔ تو زندگی میں جو بہت ساری چیزوں کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھی اچھے اور نیک لوگ ہونے چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا بھی شمار سچے لوگوں میں سے ہوگا۔ آپ جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے، جھوٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو لوگ آپ کے تعلق سے کہیں گے یہ فلاں کا ساتھی ہے۔ جھوٹے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگ آپ کے تعلق سے بھی یہی تصور کریں گے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہمارے ساتھی اگر اچھے ہیں تو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن بھی رہیں گے، اگر ہمارے ساتھی برے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اچھے اور نیک دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جو آدمی بدنام ہو سماج اور معاشرے میں، جس کے تعلق سے لوگ غلط نظریہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ آدمی اچھا ہے، نیک ہے، لیکن غلط صحبت کی وجہ سے وہ کسی ایسے معاملے میں گرفتار ہو گیا جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ غلط لوگوں سے کنیکشن ہونے کی وجہ سے وہ آدمی حکومت کی نگاہ میں آ گیا۔ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن غلط لوگوں کی صحبت، غلط لوگوں کا کنیکشن، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط لوگوں کے ساتھ بود و باش اختیار کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کے یہاں بھی معیوب ہو جاتا ہے اور حکومت کی نگاہ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں غلط دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ماحول کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہے۔ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں، ماحول کا اثر اس کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ان کی طرز زندگی کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے یہودیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسلام پر پیدا ہونے والا بچہ یہودی بن جاتا ہے، او یُنَصِّرَانِهِ، یا وہ نصرانی بن جاتا ہے، یعنی اس کے ماں باپ اگر نصرانی ہیں، اس کے رشتہ دار نصرانی ہیں تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اب بات آگے بڑھانے سے پہلے میں بتا دوں، ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ رشتے کے انتخاب کے وقت دینداری کو دیکھا جائے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایک بار دو بار رشتہ کٹ جاتا ہے یا صحیح رشتہ نہیں مل پاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو کسی ایسے گھر میں بھیج دیتے ہیں جو مشرکانہ گھر ہے، جہاں پر شرک کا کام کیا جاتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کر کے سدھر جائے گی، لوگوں کو سدھار دے گی۔ میرے بھائیوں، ماحول کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک توحید پرست بچی جس نے توحید پر اپنی زندگی گزاری،
جس نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، آپ نے مشرکانہ گھر میں اس کو بھیج دیا، جیتے جی آپ نے اس کی بلی چڑھا دی۔ اب وہاں جا کر کے یا تو شوہر بیوی کا روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، نتیجہ طلاق اور خلا تک آ جاتی ہے، یا تو وہ بیوی آپ کی بچی گھر والوں سے سمجھوتا کر کے ان کے ماحول میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ ہے ماحول کا اثر۔ کتنی توحید پرست بچیاں مشرکانہ گھروں میں جا کر کے مشرکانہ کام کرنے لگی ہیں۔ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں رشتہ ملا کوئی بات نہیں ہے، بچی بیٹھی رہے گی، کم سے کم توحید پرست رہے گی، اس وقت تک کا انتظار کریں جب اچھا رشتہ مل جائے تب اپنی بچی کی شادی کریں۔ مشرکانہ گھروں میں اپنے بچیوں کو ہرگز نہ بھیجیں، ورنہ ان کے شرک میں آپ کا بھی عمل دخل ہوگا۔ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہے، جن لوگوں نے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کیا، قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھیں گے کہ ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت افزائی کر رہا ہے، تو اس وقت ان کو بہت افسوس ہوگا، کاش میں نے برے لوگوں سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں غلط لوگوں کے ساتھی نہ بنا ہوتا، کاش میں اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا۔ جب آدمی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو چبانے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا، یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے رسول سے دوستی کی ہوتی تو آج ہمیں یہ انجام نہیں بھگتنا پڑتا۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں اپنے دوست کو، جس کو میں نے دوست بنایا تھا، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ غلط دوستوں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا۔ آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ میں رہیں گے، آپ ضرور نیک بن جائیں گے، گارنٹی ہے۔ آپ برے لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے، آپ برائی کریں گے۔ کتنے اچھے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے والدین نیک ہیں لیکن انہوں نے غلط دوستوں سے دوستی کر کے غلط راستے پر چلے گئے، سگریٹ پینا شروع کر دیا، بیڑی پینا شروع کر دیا، پان اور گٹکا کھانا شروع کر دیا۔ غلط صحبت کا اثر کبھی نہ کبھی انسان ضرور اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اس لیے غلط لوگوں سے الگ رہیں، غلط لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، دوستی ہمیشہ مومن سے کرو، تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں۔ جو لوگ مومنوں سے دوستی کرتے ہیں ان کی زندگی میں مومنانہ صفت پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے دل کے اندر اچھائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، برائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ مجلسیں جمتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسروں کی پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کو ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے، کم سے کم ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ غلط صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ غیبت کے شکار ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے غیبت کرنے والا جتنا گنہگار ہوتا ہے، سننے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے غلط مجلسوں میں نہ بیٹھیں، غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر بھیجے گئے، یہ قوم اجڑ قوم تھی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، کھیتی باڑی کرنے والے اور معمولی زندگی گزارنے والے۔ کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ ان کے اندر خاندانی جوش بہت زیادہ تھا، خاندانی ناک میں ہمیشہ پڑے رہتے تھے۔ ہمارے ایک آدمی کو مارا ہے تو ہم 2 آدمی کو ماریں گے،
ہم کو ذلیل کیا ہے تو ہم اس کو ذلیل کریں گے۔ سالہ سال تک جنگ چلتی رہتی تھی، خاندانی جنگ۔ بزدل اتنے تھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بہادر تھے، بہادر نہیں تھے، بزدل تھے۔ جب خانہ کعبہ پر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چڑھائی کی تو بہادر ہوتے تو ابرہہ کا مقابلہ کرتے نا، لیکن مقابلہ نہیں کیا۔ اس وقت کے جو متولی تھے عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کوئی بھی خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے نہیں آیا۔ عبد المطلب کے اونٹوں کو ابرہہ کے فوجیوں نے گرفتار کر لیا اور اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب گئے وہاں تو ابرہہ نے سوچا کہ آج ہم سے شاید کچھ بات چیت کرنے آئے ہیں، بہت خوش ہوا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے فوجیوں نے ہمارے 100 اونٹ پر قبضہ کر لیا، اس لیے ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کر دیں۔ ابرہہ نے کہا عجیب آدمی ہے آپ، میں تو سوچ رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کے تعلق سے کچھ بات کریں گے، لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹ لینے آیا ہوں، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، بزدلی تھی نا یہ، لیکن اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر کے اپنے گھر کی حفاظت کی، وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بزدل لوگ تھے، یہ لوگ صرف خاندانی حسب نسب پر فخر کرتے تھے، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایسی روح پھونکی کہ کائنات کے سب سے اچھے انسان ہو گئے۔ آج صحابہ کرام کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں ایک طرح کی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور فوراً کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ صحبت کا اثر تھا، اور ایسی صحبت صحابہ کرام نبی سے ذرہ الگ ہوتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی سے بالکل چمٹا رہتا تھا، کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ مجھے ڈر تھا کہ نبی کوئی بات بولے اور میں سن نہ سکوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مسجد نبوی کی چٹائیوں پر پڑا رہتا تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ میں سو رہا ہوں، حالانکہ میں بے ہوش پڑا رہتا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال پڑا رہتا تھا، لیکن نبی کی صحبت سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں بہت بڑے بڑے عظیم صحابہ ہیں، لیکن جو روایتیں اور جتنی زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، کسی صحابی نے نہیں روایت کی۔ یہ معمولی صحابی ہیں، لیکن ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے کا شرف اگر کسی کو ملا تو کس کو ملا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ صحبت کی وجہ سے، نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، اتقیاء کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ نیکی کا ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ اچھائی سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنا کر کے دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام پیدا کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، جو سب سے برے تھے وہی سب سے اچھے ہو گئے۔ کیوں؟ صحبت کی وجہ سے، نبی کی صحبت کا اثر پڑا ان کی زندگی پر۔ میرے بھائیوں، صحبت کی وجہ سے معمولی لوگوں کو بھی اللہ اونچا مقام دے دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی؟ کہا اللہ کے رسول کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کی صحبت میں، ابو بکر کی صحبت میں، عمر کی صحبت میں۔ پیارے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، پھر تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے محبت کرتے ہو، جس کی صحبت میں رہتے ہو، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ تم رہو گے۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ قرآن مجید کی صورت اصحاب کہف، سورہ کہف ہم لوگ پڑھتے ہیں نا خصوصاً جمعہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہم واقعات اس میں بتائیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ چند نوجوان تھے جو بادشاہ کے ظلم سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان نوجوانوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا اور پہاڑ کی کھوہ میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ سوچئے، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، بستیوں سے نکل کر کے پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں پر ان لوگوں نے قیام کر لیا۔ ان کی موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف۔ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، معلوم ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ 3 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ کہف میں، آپ پڑھیے۔ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف تو ایمان کی حفاظت کے لیے گئے تھے، تینوں بار اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ کتے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کتا ایک غلیظ جانور، ایک گندا جانور، کتے کو دیکھے تو انسان کو نہیں ہوتا ہے، ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ گندا جانور ہے، آپ کو کاٹ لے گا، اس کا لعاب آپ کے کپڑے میں لگ جائے گا، اس لیے کتے سے آدمی بچتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا موجود رہا۔ کتنے دنوں تک؟ اللہ نے فرمایا 309 سال تک۔ اللہ اکبر، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا غار میں۔ وہ الٹتے پلٹتے تھے، سورج کی شعاعیں ان کے اوپر نہیں پڑتی تھیں، کتا دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا آنکھیں نکالے ہوئے، تاکہ کوئی اگر غار کے اندر جانا چاہے تو کتے کو دیکھ کر کے دہشت زدہ ہو جائے اور غار میں جا کر کے ان مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے کتے کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، آپ کا ذکر بھی اچھے لوگوں میں ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر فرمایا۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں ماحول کا، صحبت کا بہت اثر ہوتا۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، 99 آدمیوں کا اس نے قتل کر دیا تھا۔ کتنے؟ 99 آدمیوں کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ توبہ کرے۔ اب وہ کرے کیا؟ ایک مفتی کے پاس گیا، پوچھا، میں 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ مفتی نے کہا 99 آدمیوں کا قتل کر، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، فتویٰ بہت سوچ سمجھ کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے غلط فتوے کی وجہ سے معاشرے میں کوئی فتنہ برپا ہو جائے۔ وہ آدمی تھا، 99 آدمیوں کا قاتل تھا، تو کیسا رہا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ غصہ آیا، کہا 99 آدمیوں کا پہلے قتل کر چکا ہوں، 100واں تو ہے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے پورے ہو گئے؟ 100 پورے ہو گئے۔ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں آیا، نہیں یہ سب اچھی بات نہیں ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اچھے اور نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگوں سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کوئی عمل اپنے سے کریں، اچھے لوگوں سے مشورہ کر لینا۔ یہ آدمی پھر ایک آدمی کے پاس گیا، پھر ایک مفتی کے پاس گیا اور کہا، پورا واقعہ بتایا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، میں نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا تھا تو اس نے ایسا ایسا بتایا، میں نے اس کو بھی قتل کر کے 100 پورا کر دیا۔ اب کیا میرے توبہ کی کوئی امید ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ میرے بھائیوں، اس دوسرے مفتی نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا، اللہ سے توبہ کرو۔ چنانچہ اس شخص نے توبہ کی، پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد یہ شخص جاتا رہا، راستے میں گیا
تو جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا. قبل اس کے کہ یہ واقعہ بتاؤں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس سے مشورہ لیا تھا جس مفتی سے، اس نے کیا کہا کہ تم اپنی وہ بستی چھوڑ دو جہاں تم رہتے تھے، تم دوسری بستی میں چلے جاؤ. اور یہی تو موضوع ہے، یہی اصل موضوع ہے. تم اس بستی سے نکل جاؤ، دوسری بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. وہ قاتل جو تھا غلط لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا، وہ محلہ غلط لوگوں کا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی پر اثر ہوا، وہ 100 آدمیوں کا قاتل بن گیا. تو اس مفتی نے جو مشورہ دیا یہ بھی بتایا کہ یہاں سے چھوڑ کر تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں زندگی گزارو. میرے بھائیوں، صحبت کا اثر ہوا کہ 99 آدمیوں کا 100 آدمیوں کا قتل کیا. اور جب یہ جا رہا تھا راستے میں پہنچا، 20 راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. فرشتے روح لینے کے لیے پہنچے، جنت کا بھی فرشتہ آیا، جہنم کا بھی فرشتہ آیا، علیین یا سجین کہہ لیجئے. دونوں فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا. جنت والا کہہ رہا تھا اس کی روح کو میں لے جاؤں گا کیونکہ اس نے توبہ کر لیا تھا. جہنم والا کہہ رہا تھا 99 آدمیوں کا 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کی روح میں لے جاؤں گا. میرے بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی شکل میں تیسرا فرشتہ بھیجا، اور وہ تیسرے فرشتے نے ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ جو آدمی جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا ان کی پیمائش کی جائے. وہ جگہ کتنی ہے؟ اگر وہ برائی کے محلے سے چل کر کے نیکی کے محلے کی طرف زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر نیکی کا محلہ دور ہے اور برائی کے محلے سے قریب ہے تو اس کو جہنم والے فرشتے لے جائیں گے. میرے بھائیوں، نیک ارادہ کرنے کی وجہ سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا. میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی غلط لوگوں سے دوستی ختم کر لو، غلط لوگوں سے دوستی توڑ دو. کیوں؟ غلطیاں وہ کریں گے اور آپ بھی مجرم مانے جائیں گے، آپ کو بھی سزائیں ملیں گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مجلس ایسی ہوتی ہے جو اچھے اور نیک لوگوں کی ہوتی ہے، اس مجلس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث خیر و برکت بنایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ 4 انعامات نوازتا، 4 انعامات سے اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرتا ہے. نمبر 1، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، جہاں پر اللہ کی بات ہوتی ہو، نبی کی بات ہوتی ہو، پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. دوسرا انعام، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. نیک مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اسی لیے آج جو لوگ ذہنی طور پر مریض ہیں یا جن کے دلوں کی دھڑکنیں کمزور ہو گئی ہیں، ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے مذہبی عبادت گاہوں میں جائیں، آپ اپنے مذہبی لوگوں سے تعلق رکھیں. اس سے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اس سے آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی. بہت سارے ساتھی ہیں باہر رہتے ہیں، عام لوگوں میں رہتے ہیں تو ان کا ایمان کمزور رہتا ہے، مرجھائے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جب دین کی بات سنتے ہیں، ایمان کی بات سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سنتے ہیں تو ان کے اندر ایک طرح کا جوش پیدا ہو جاتا ہے، ایک طرح کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. دوسرا